عمران ریاض خان کے خلاف 2 مقدمات سندھ میں درج ہوئے تھے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ پہلے، جس کی ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیلز کروائی تھی۔ عمران کی جو ویپن لائسنس تھے ان کو کینسل کیا گیا، اس کی جو بلٹ پروف گارڈ کا وہیکل کا پرمٹ تھا اس کو بھی جو ہے کینسل کیا گیا۔ عمران ریاض کا آپ نے ولاگ میں ذکر کیا، آپ کے ذریعے اطلاع پہنچی ان تک کہ شرافت کے پاس 2 لوگ آئیں، بتایا کہ بھئی آپ 3 باتوں سے ایک بات مان لو، آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ جب سے عمران ریاض خان کے خلاف ان مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ یقین کریں میں آپ کو گمنام ہیروز جو ہے ان کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ وہ گمنام ہیروز پاکستان آرمی سے بھی ہیں، وہ گمنام ہیروز سول بیوروکریسی سے بھی ہیں، وہ گمنام ہیروز لائرز بھی ہیں، وہ گمنام ہیروز سول سوسائٹی سے بھی ہیں، بہت سے پولیس والے بھی ہیں۔ یہ جو تینوں باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ہم نے اس کو پبلک ریکارڈ پہ رکھ دیا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان کے معروف وکیل ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے جو کیسز ہیں انہوں نے سالو کیے ہیں ریسنٹلی۔ ابھی آپ جانتے ہوں گے عمران ریاض خان صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، اور 2-4 دن جیسے وہ اندر رہے ہیں اور کس طرح پیچھے پیچھے ان کے رہے اور ان کو نکالنے میں بھی کامیاب ہوئے، لیکن دوبارہ 10 دن کے بعد کیا ہوگا، کیا دوبارہ تو ان کو جیل پہ جانا پڑے گا۔ اور رات کو ایک ولاگ میں سن رہا تھا جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ان کے دوست شرافت سے کچھ باتیں بلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ میاں علی اشفاق صاحب کے ذریعے عمران ریاض خان صاحب کو پہنچی ہیں۔ ان سے بات کریں گے، اور اول تو بچپن کے دوست بھی ہیں، ان کے دوستی کا حق بھی ادا کیا ہے عمران ریاض خان صاحب نے، ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور خاص طور پہ ایک ٹویٹ بھی کیا ان کے حوالے سے کہ دوست ہو تو ایسا ہو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پہلے تو آج کے دن قیمتی وقت کا بڑا شکریہ، لوگ عید منا رہے ہیں اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، شکریہ آپ کا۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 3-4 دن تو لوگوں نے دیکھ لیا، آپ کو کندھے سے کندھا لگا کے آپ کھڑے ہوئے تھے، اسٹل ابھی تک 10 دن بعد دوبارہ ریاض خان صاحب جیل تو نہیں جائیں گے، یا کچھ ایسے دوبارہ کچھ چیزیں نظر تو نہیں آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، یو آر ویلکم، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آج عید ڈے ہے یا نہیں ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، تو یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے عید والے دن بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا ہے اور آپ گھر آئے ہیں تو یہ آپ کا اپنا گھر ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔ تھینک یو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا یاد دلا دوں، عمران ریاض خان کے خلاف 2 مقدمات سندھ میں درج ہوئے تھے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ پہلے، بالکل، جس کی ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیلز کروائی تھی۔ اس کے بعد یہ تقریباً 22 سے 23 مئی کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے ہمیں ایک آرڈر وہ بھی دیا جو کہ باقی تمام اینکر پرسنز ارشد شریف صاحب، سمیع ابراہیم، ڈاکٹر معید پیرزادہ اور صابر شاکر صاحب کو دیا ہوا تھا، جی جی، جس میں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو کیٹیگوریکل ڈائریکشن ہے کہ اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے کسی بھی صحافی کو یا کسی بھی پٹیشنر کو جو کہ عدالت میں درخواست گزار ہیں، آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر انشور کریں گے کہ عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر گرفتار نہ کیا جا سکے۔ بالکل۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عمران کو اسلام آباد ٹول پلازا سے اریسٹ کیا گیا، اور اس اریسٹ سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران کی جو ویپن لائسنس تھے ان کو کینسل کیا گیا، کر دیا گیا تھا، بالکل۔ اس کے پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کی جو بلٹ پروف گارڈ کا وہیکل تھا، وہیکل کا پرمٹ تھا، اس کو بھی جو ہے کینسل کیا گیا۔ تو عمران کے لیے میں نے 10 دن پہلے تقریباً 30 جولائی سے آنورڈ آج تک، یہ جو پرسوں گزری ہے 9 تک، 10 دن مسلسل لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنیں فائل کی ہیں، جس کے بعد پھر نیچے ٹرائل کورٹس میں راولپنڈی، اٹک، پھر چکوال اور پھر لاہور میں، نیچے ٹرائل کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں جو کیسز دائر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام میں عمران کو ریلیف دیا ہے۔ ابھی عدالت میں چونکہ معاملہ زیر سماعت ہے، اور معاملات جو ہیں مدعا اس کے دونوں فریقین کے اوپر یہ پابندی ہے عدالت کی طرف سے، اگر عدالت اس کا اسپیسیفک آرڈر پاس کرتی یا نہ کرتی، جو بھی میٹر سب جوڈس ہو، آپ اس کے میرٹس پہ کیا ٹھیک ہے یا کیا غلط ہے روٹینلی کامنٹ نہیں کر پاتے، اور یہی عدالت کے آرڈر کی اسپرٹ ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاس کیا۔ اب انشاءاللہ بارک و تعالیٰ جو چکوال میں ہمارا مقدمہ سر 10 زیر سماعت ہے، عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب نے جو آرڈر پاس کیا اس کی کمپلائنس میں ہم پرسوں انشاءاللہ چکوال جائیں گے۔ یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، ہم پرسوں چکوال جائیں گے، اور جو ہمارا معاملہ آنریبل جج صاحب جو چکوال میں ہیں ان کے پاس پینڈنگ ہے اس کو ہم فیس کریں گے۔ سر رات کو عمران ریاض کا آپ نے ولاگ میں ذکر کیا آپ کا نام لے کر کہ آپ کے ذریعے اطلاع پہنچی ان تک کہ شرافت کے پاس 2 لوگ آئیں، ایک تو پولیس آفیسر تھا اور ایک بڑا کوئی طاقتور شخص تھا، بتایا کہ بھئی آپ 3 باتوں سے ایک بات مان لو، آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔
تو باتیں بھی لوگوں کو پتہ چلے گی. پہلی چیز یہ تھی کہ آپ کچھ یہ کہو کہ انہوں نے کوئی قتل کیا ہے, جو لاش ہے وہ ہم نے نکال لی ہے اور ہم ڈال دیں گے ان پہ. دوسری کو دہشت گردی کا, اور تیسرا کالعدم کو فنڈنگ کے سلسلے میں. سر یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ اور دوسری بات یہ کہ شرافت نے آگے سے کیا جواب دیا ان کو؟ جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ بات میرے تک کیسے پہنچی, تو آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ دیکھیں آپ کا کوئی بھی سورس ہے, آپ اس کو ڈسکلوز کرنے کے پابند نہیں ہیں. آپ نے اپنے سورس کو ایٹ آل پاسبل کاسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. جب سے عمران ریاض خان کے خلاف ان مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ یقین کریں میں آپ کو گمنام ہیروز جو ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. وہ گمنام ہیروز پاکستان آرمی سے بھی ہیں, وہ گمنام ہیروز سول بیوروکریسی بھی ہیں, سول بیوروکریسی سے بھی ہیں, وہ گمنام ہیروز لائرز بھی ہیں, وہ گمنام ہیروز سول سوسائٹی سے بھی ہیں, پولیس والے بھی ہیں, بہت سے پولیس والے بھی ہیں. آپ یقین کریں, آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس صورت اور اس شکل میں عمران ریاض خان کے لیے آئی ہے جس کا میں بھی تصور نہیں کر سکتا. یہ جو تینوں باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, ہم نے اس کو پبلک ریکارڈ پہ رکھ دیا ہے. چونکہ حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہوا, کہاں تک ہوا, آگے بھی خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایکوٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو پبلک ٹرانسپیرنسی کے سامنے, پبلک ٹرانسپیرنسی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لایا جائے, جس کی بنیاد پر اس کا ٹائملی جو سد باب کرنا ہے, یعنی کہ جو پریکاشنری میئرز یا جو پریونٹیو میئرز لینے ہیں ان کو لینا ضروری ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملٹیپل سورسز نے ہمیں یہ انفارم کیا, انتہائی کریڈیبل ہیں, اور اسی بیسس پہ پھر میں نے اس کو انفارم کیا. اور بالکل بھی ہماری پوری کوشش ہے, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم چونکہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے اور ہم نے خود اس کو منوعن تسلیم کیا ہے کہ چونکہ یہ لا اور اس کے پرنسپلز کورٹ کی پروسیڈنگز کا تقاضا ہے کہ دونوں فریقین کا کیس پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے, تو جو اس وقت پابندی ہمارے پہ ہے, یہی جو فریقین ہیں اس مقدمے کے ان تمام پر ایکولی اپلیکیبل ہے. شرافت نے کوئی جواب آگے سے کچھ دیا تھا, پتہ چلا کچھ کہ کیا جواب؟ شرافت نے کہا ہے کہ آپ نے میرے پہ جتنا ظلم کر لیا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے, کہ جب آپ میرے پہ مزید ظلم کرنے کی باتیں بتا رہے ہیں, اگر میں نے یہ نہ کیا تو اس نے بالکل جو ہے وہ اپنی ڈٹرمینیشن شو کی ہے, اس کا بڑا حوصلہ ہے اور کریج ہے. اسی بیسس پہ چونکہ میں عمران کے ساتھ بزی تھا تو شرافت کے کیسز پہ میں توجہ اس لیے نہیں دے سکا چونکہ میں لاہور سے باہر تھا, اور پھر جب لاہور پہنچے تو پبلک ہالیڈے تھی اور ایک ہی دن ہمیں ملا. لہٰذا اب آنے والے دنوں میں عید کے فوری بعد عمران کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شرافت کے لیگل رائٹس کے لیے اور اس کے کیسز کے لیے بھی جو کچھ پروفیشنل ریسورسز ریکوائرڈ ہیں میرے یا میرے آفس کی طرف سے وہ سارے اویلیبل ہیں. ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, آلریڈی ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نرمی پیدا فرمائے. سر آخر میں بتا دیں مجھے, عمران ریاض خان صاحب کے بچپن کے دوست ہیں, ٹویٹ بھی کیا اور ایک لوگوں نے بڑی ویڈیوز بھی بنی اور بڑے اس پہ اچھے میوزک لگے ہوئے کہ یارا تیری یاری کو, اس طرح کے بڑے میوزک بنے. آپ مجھے بتائیں کہ سر اس دوستی کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے حق ادا کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ باقی دوست ہو تو ایسا ہو؟ دیکھو یار بات یہ ہے, میرا وہ 20-25 سال پرانا دوست ہے. دوستی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیاوی معاملات میں مصنوعی آرٹیفیشل یا کاسمیٹک ریلیشن شپ ہی رکھنا ہے, یا انسان نے خدا نخواستہ اگر زندگی میں چند ہی مرتبہ ہوتا ہے, 2 سے 4 مرتبہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اچھے سے اچھے وقت آتے ہیں, اور 2 سے 4 مرتبہ ہی خدا نخواستہ کسی بھی شخص کی زندگی میں برے سے برے وقت آتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ دوستی کا میں نے حق ادا کیا ہے تو میں آپ کو ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں ابھی میں اس کی دوستی کا حق ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی ہر تکلیف سے بچائے, اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو کسی دوستی کے امتحان سے بھی بچائے. لیکن چونکہ اب ہمارے امتحان کا موقع ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ تمام دنیا داری کے اصولوں سے بالاتر ہو کے جو دوستی کے اصول ہیں یا اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھرپور طریقے سے نبھایا جائے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستی میں تو انسان کو کسی بھی حد تک جانا پڑ سکتا ہے, تو میرا یہ ان دوستوں میں سے ایک دوست ہے جس کے لیے آپ کسی بھی حد تک جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ گرفتار تو عمران بہت بعد میں ہوا ہے, بہت پہلے ہی سے وعدہ کیا تھا, اور ساری زندگی عمران اور میرا یہ آپس میں ایک اصول پسندی پر مبنی ایک دوسرے سے ایز اے گڈ ول جسچر جو ہے, یہ پہلی مرتبہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے.
20-25 साल में बहुत से मौके आए हैं दुनियादारी के जब हमने एक दूसरे के शाना बशाना साथ साथ रहे हैं। यकीन करें अभी तो हमारी दोस्ती का जब तकाज़ा है उसके इम्तिहान में अभी तो 1% भी हम आगे नहीं गए। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इम्तिहान में ना डाले, और अगर अल्लाह ताला ने इस दोस्ती की आजमाइश की तो कीमत चाहे कोई भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान के साथ मैं शाना बशाना खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। सबको महफूज रखे अल्लाह ताला, सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला कुल कायनात की खैर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। आपने अली साहब की गुफ्तगू सुनी सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और पैगाम इनका यही है, कुछ भी हो जाए इमरान रियाज खान के साथ मैं कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ। हालात कुछ भी हों, अच्छे हों बुरे हों, इमरान के साथ मैं डटा रहूँगा, खड़ा रहूँगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।